فريقان اختصموا في ربهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق علیہ. ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص و لائق و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بابرکت اور مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 21 رمضان المبارک میرے اور آپ کی محبوب شخصیت، وہ عظیم شخصیت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، وہ عظیم شخص جو 8 سال کی عمر کے اندر بچوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، وہ عظیم انسان کہ جس کو منانے کے لیے اللہ کے نبی جاتے ہیں اور جن کے جسم کو اللہ کے رسول علیہ السلام صاف کرتے ہیں. میری مراد داماد رسول شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، فضائل، مناقب اور شہادت بھی اسی رمضان کے مہینہ کے اندر ہوئی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چند معروضات باتیں رکھنا چاہوں گا. اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اہل بیت سے محبت ائمہ کرام نے اس کو عقیدہ کی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ محبت کرنا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ان کے ساتھ دشمنی کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے. صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3713 نمبر حدیث ہے. آپ اس حدیث کو جا کے سرچ کریں، نوٹ کریں. اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے، اور اسی سند کے اندر دوسرے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر میری محبت اور خوشنودی مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے خاندان سے محبت کرو. اتنی بڑی اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظیم حدیث ہے. بخاری 3713 نمبر جا کے سرچ کریں، دیکھیں. اور اس کے راوی کون ہیں؟ نبی کے پہلے 2 وزیر ہیں، اور انہی کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، الیاذ باللہ. تو یہ دشمنان صحابہ کی چال ہے. اگر اہل بیت سے ان کی دشمنی ہوتی، اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم صحابی ہیں. جس وقت مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، مکہ کے حالات کچھ خراب ہوئے، اور ان کے جو والد تھے سردار ابو طالب غریب آدمی تھے، بچے زیادہ تھے. جب حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 30 سال ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ مجھے دے دے، آپ کے بھی کچھ احسانات مجھ پر ہیں. میرا ابو جب فوت ہوا تھا تو مجھے سارا پالنا، کھلانا، پلانا سردار ابو طالب جی آپ نے کیا ہے، اور آپ کی گھر والی نے کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کفالت میں دے دیں یہ بیٹا اپنا علی المرتضیٰ، میں اس کو پال پوس کے بڑا کروں. 32 سال اللہ کے نبی کی پرورش میں رہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. خدمت ہوتی رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا.
اپنی بیٹی کی شادی کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عظیم فضائل اور مناقب کے حامل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان کے اندر اللہ کے قرآن سے 3 آیات اور پھر اس کے بعد حدیثوں کے انبار لگے ہیں۔ ہر امام نے اپنی کتاب کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی شان فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر اہل بیت سے کسی ایک فرد سے بھی نفرت کی جائے، گویا کہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح محبت کرو، جس طرح محبت کرنے کا حق ہے اس طرح محبت نہ کرو جیسے یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ محبت کی۔ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو جس طرح یہودی عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو نعوذ باللہ خدائی قرار دیا۔ اب بعض طبقوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو خدا قرار دیا، بعض طبق کہتے ہیں کہ علی کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی دیتا ہے۔ یہ بھی غلو ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 6 پارے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ لوگوں لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، نہ کسی کو اس کی شان سے بڑھاؤ نہ اس کی شان سے کم کرو۔ اسلام کہتا ہے نہ غلو جائز ہے نہ تنقیص جائز ہے، جتنا جس کی جتنی شان آئی ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو ہم اتنا ایمان رکھتے ہیں، ان کے فضائل آپ کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر، نجران یمن کا ایک علاقہ ہے، سن 9 ہجری کا دور ہے۔ عیسائیوں کا ایک جتھا نفرت دل میں لے کے اللہ کے نبی کے پاس ہے، آج جاتے ہیں اس سے مناظرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بڑا سمجھایا، میں سچا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کا قرآن آتا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، سارے دلائل دیے، لیکن جس نے نہ ماننا ہو اس کو جو کچھ سناتے جاؤ۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، میری کوئی بات سنتے نہیں ہیں، پھر آپ نے فرمایا آج جو مدینہ کے میدان کے اندر مبالغہ کرتے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر آیت مباہلہ نازل فرمائی، آؤ تم بھی اپنے بال بچے لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں اللہ سے، پھر کہتے ہیں اللہ ہم میں سے جو جھوٹا اس کو لعنت بھی فرما ہلاک بھی کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، تو اللہ کے نبی نے یہ پڑھ کر اپنی امت کو لوگوں کو سنایا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم، اے عیسائیو بلاؤ تم اپنے بچوں کو، میں بھی بلاتا ہوں، تم بھی اپنی بیویوں کو بلاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے راوی صحابی بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اماں فاطمہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرا اہل ہے، میرا خاندان ہے، آؤ کافرو عیسائیو تم بھی اپنے خاندان کو لے کے آؤ۔ عیسائی ڈر گئے کہ جس آخری رسول نے آنا تھا شاید یہی ہو تو اللہ ہمیں برباد کر دے گا، مقابلے میں جائیں، ڈر کر بھاگ گئے۔ معلوم کیا ہوا لوگوں، اللہ کے رسول نے اپنے پورے خاندان بنو ہاشم میں بلایا تو علی المرتضیٰ کو بلایا، چاچے بھی موجود تھے، پتریر بھی موجود تھے، عورتیں اور بھی موجود تھیں، لیکن سب سے پہلے بلایا تو حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا۔ یہ آپ کی شان کے لیے قرآن کی آیت ہے۔ دوسرا مقام ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے سب سے پہلے اسلام کی جنگ لڑی، جنگ بدر کا مرکہ آپ نے داستان سنی ہوئی ہے۔ جنگ بدر لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کا عظیم لشکر ہے، کافر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، شیبہ کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، ولید کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 غریب صحابی بھیجے، جاؤ کافروں کے ساتھ لڑو، کہا نہیں غریبوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہمارے جیسا کوئی شان و شوکت والا اونچا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا علی جا مقابلہ کر۔ سب سے پہلا قدم جنگ بدر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے رکھا، جب رکھا تو
شیبہ کے جا کے 2 ٹکڑے کر دیے حضرت علی المرتضیٰ نے۔ اللہ کریم کو یہ جنگ اتنی پسند آئی، لوگوں قرآن جا کے کھولو، اللہ کے قرآن کا 17واں پارہ آیت، سورہ کا نام سورہ الحج، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ نے اس پوری جنگ کا نقشہ بیان کر دیا، پسند اللہ کو اتنی آئی حضرت علی المرتضیٰ کی دلیری بہادری۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہازانی، تسنیہ کی ضمیر بولی، اس میں اشارہ، ہازا ہازانی، فرمایا کہ یہ 2 جماعتیں ہیں، ایک کافروں کی جماعت تھی، ایک مسلمانوں کی جماعت تھی، سامنے کھڑے ہیں یہ بھی تلواریں لے کر وہ بھی تلواریں لے کر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں پڑھو نا قرآن آگے کیوں کھڑے تھے، ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، دونوں اپنے رب کے بارے میں تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ مسلمان کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، کافر کہتے ہیں لنا عزا ولا عزاکم، مسلمان کہتے ہیں ہمارا خدا آسمان و زمین کا مالک ہے، کافر کہتے ہیں ہمارا خدا عزا بت ہے۔ وہ اپنے بتوں کی جو ہے پرچار کے لیے، ان کے علم کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا میرا علی جب جنگ کے میدان میں قدم رکھتا ہے جا کے شیبہ کے ٹکڑے کرتا ہے، حضرت امیر حمزہ بھی جاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بھی جاتے ہیں، تینوں کافروں کو آنن فانن واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے اندر دوسری آیت ہے، اور تیسری قرآن کی آیت ملاحظہ فرمائیں، قرآن پاک کا 26واں پارہ، سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، اے رسول تو اپنے صحابہ کو دیکھے گا یہ سجدے کرتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی شان کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، معہ سے مراد حضرت ابو بکر، اشداء سے مراد حضرت عمر فاروق، رحماء سے مراد حضرت عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ملاحظہ فرمائے تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے۔ میری اور آپ کی ایمانی ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لوگوں میں نے بنو ہاشم خاندان کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی قیام سیام کرنے والا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کون گواہی دے رہی ہے؟ ساس گواہی دے رہی ہے، ساس گواہی دے رہی ہے اپنے داماد کے بارے میں۔ میں نے اس بندے سے بڑھ کر، الفاظ کیا ہیں، کان ما علمت قواما صواما، میں نے ان کے خاندان میں ان سے بڑا نمازی اور روزے رکھنے والا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کون گواہی دیتے ہیں؟ میری اور آپ کی ایمانی ماں عائشہ، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ شان دی تھی۔ آئینہ آبادی سے ملاحظہ فرمائیں، 3 آیات کے بعد توجہ کرتے جائیں۔ اللہ کریم کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں بے شمار حدیث بیان فرمائیں۔ پہلی حدیث جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، لوگوں میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا۔ مولا بمانا مددگار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں لوگوں مدد کرنے والا اللہ ہے، اولادیں دینے والا بھی اللہ ہے، دے کر پھر چھین لینے والا بھی اللہ ہے، اگر اولاد نہ بھی دے یہ سارے اس کے فیصلے ہیں، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں مولا بمانا مددگار نہیں بلکہ دوست ہے۔ ہماری مسجد کی الماری کے اندر عربی ڈکشنری، عربی لغت کی کتاب اٹھاؤ، قاموس الوحید اس کا نام ہے، صفحہ نمبر 19 کھولو، مولا کا معنی مددگار نہیں بلکہ دوست لکھا ہوا ہے۔ مولا کا معنی دوست ہے۔ فرمایا جس کا میں دوست ہوں، علی المرتضیٰ اس کا دوست ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا اللہ سب کو مصداق بنا دے۔ ہم سارے علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائے، جامع ترمذی کے اندر 37 نمبر حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب علیٰ فقد احبنی، جس نے میرے پیارے علی المرتضیٰ سے محبت کی گویا کہ اس بندے نے مجھ محمد رسول اللہ سے محبت کی، اور فرمایا کہ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے محمد رسول اللہ سے محبت کی اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کے اندر فرمایا ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی، جو میرے علی سے بغض رکھے گا، جو میرے علی سے نفرت رکھے گا، اس بدبخت نے اللہ کے رسول کے ساتھ بغض رکھا، نفرت رکھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ سے بغض رکھا، اس بدبخت نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ بھی اس بندے سے بغض رکھے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ سے، تمام جماعت صحابہ سے اللہ محبت کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ سب صحابہ سے۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن جاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر کے اندر بیٹی کا دیدار کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ جب گھر میں پہنچے تو پتہ چلا علی المرتضیٰ داماد گھر میں نہیں ہے۔ پوچھا بیٹی کہاں گئے؟ ابو جی تھوڑا سا تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، غصہ کر کے گھر سے چلے گئے۔ سنو بھائیو بزرگوں جو اپنے داماد رکھتے ہو، جن کی شادیاں دی ہیں بچے، جن کو دامادوں کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ اللہ کے نبی کی سیرت سن کے جائیں، جب کسی کو بیٹی دے دیں پھر اس کے ساتھ نفرت نہ رکھیں، جب کسی کو بیٹی دے دیں پھر داماد کے ساتھ محبت کریں، اس کی خوشی غمی کے اندر دستے بازو بنیں، اس کے ساتھ محبت کریں جیسے بیٹی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بیٹی سے بڑھ کے اپنے داماد سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پیارا فلاں صحابی جا میرے علی کا پتہ کر ہے کہاں، بلا کے نہیں آنا، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی گھر میں نہیں، دیکھ کے آؤ ہے کہاں۔ صحابی جاتے ہیں، پتہ کیا مسجد کے صحن کے اندر، مسجد نبی کا بڑا صحن ہے، ریت بھی ہے اس کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور ان کی کمر مبارک سے تھوڑا کپڑا بھی ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کپڑے کے کپڑا ہٹا ہے، کمر پر تھوڑی ریت بھی لگی ہے، مٹی بھی لگی ہے، کمر مبارک کو جا کے صاف بھی کرتے ہیں اور پیارے انداز میں کہتے ہیں قم یا ابا تراب، کھڑا ہو اے مٹی والا، اے مٹی والا کھڑا ہو جا، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ کوئی غصہ نہیں کیا، میری بیٹی کو چھوڑ کے گھر سے باہر کیوں چلا گیا، میری بیٹی کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کوئی کیوں کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، اپنے گھر میں لے آئے، یعنی فاطمہ الزہرا کے پاس لے آئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا پیاری بیٹی فاطمہ میری بات سن لے، من آذا علی فقد آذانی، میری بیٹی فاطمہ یہ بات لکھ لے اپنے ذہن پر، اپنے دل و دماغ پر یہ بات بٹھا لے، جس بندے نے میرے علی کو تکلیف دی حقیقت اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی۔ میری بیٹی فاطمہ میرے علی کو ناراض نہیں کرنا، میرے علی کو تکلیف نہیں دینی، جو بندہ میرے علی کو تکلیف دے گا اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی۔ آگے چلیں، چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں
ان علیًا منی و انا منہم، لوگو علی مجھ سے، میں علی سے، علی مجھ سے، میں علی اور مرتضیٰ سے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ دونوں کو ایک قرار دیا۔ علی میرا بھائی ہے، علی کا مقام میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کلیم کے نزدیک ان کے بھائی ہارون کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مزید آگے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جاؤ نوٹ کرو، 37 نمبر حدیث ہے، یہ تم نے لکھنا ہے، پوری سند بھی عربی بھی ٹرانسلیٹ ہو کر اردو میں آ جائے گی۔ عربی کے اندر دیکھنا تمہیں یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو بکر ملیں گے، یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ملیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او دنیا والوں، میرے حبیب نے یہ فرمایا، ارکبوا آل محمدن فی اہل بیتی، لوگوں اگر میری محبت تلاش کرنا چاہتے ہو کوئی کام کر کے نبی کو خوش کر دیں، کوئی ایسا کام کرے نبی خوش ہو جائے، پھر ایسا کرو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا، میرے خاندان سے تم محبت کرو۔ لوگوں سمجھو تم نے نبی کی محبت کو پا لیا ہے۔ اگر تم نے میرے علی سے نفرت کی، فرمایا کہ علی سے صرف وہی بغض رکھ سکتا ہے جو منافق ہے، مومن کبھی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت نہیں رکھ سکتا۔ آپ سے وہی منافق جو نفرت رکھے گا، فرمایا کہ جو منافق بندہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لوگوں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مومنوں کے دوست ہیں، ہر مومن کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ دوستی اور محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض رکھے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے۔ یہ ساری حدیثیں، یہ سارے معاملات اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر بیان فرما گئے۔ مزید آگے چلیں، حضرت علی المرتضیٰ کے ذرا فضائل مزید سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے وزیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مجھے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہا صغیرۃ، میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ پھر رشتہ حضرت عمر بن خطاب نے مانگا، آپ نے فرمایا انہا صغیرۃ، ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ لیکن جس وقت حضرت علی المرتضیٰ آپ کے گھر میں پلتے ہیں، کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں، تربیت رسول کے اندر بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، 30 سال گزر گئے، جب دونوں برابر ہوئے، بالغت کو پہنچ گئے، اللہ کے نبی نے دونوں کا رشتہ کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب رشتہ کیا، اللہ نے پھر کیسے شان عطا کیے، یہی ماں فاطمہ جس کو اللہ کریم نے جنتی خواتین کا سردار بنا دیا، اور اس کے بطن سے جو اللہ نے بچی عطا فرمائے وہ جنتی جوانوں کے اللہ نے سردار بنا دیے۔ لوگوں میں یوں کہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جو جنتی خواتین کی سردار کے شوہر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار، دو نوجوانوں کے والد ہیں، اور ان کا اپنا مقام کیا ہے، حدیث ملاحظہ فرمائیں، ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ذرا دلیل ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام لوگ کو غزوہ خیبر ہے جو پچھلے جمعے سنا چکا ہوں۔ غزوہ خیبر 1600 مسلمانوں کا لشکر ہے، 20,000 کافروں کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے اندر حضرت صدیق اکبر کو بھیجا، اگلے دن حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا۔ اب لوگوں تیسرا دن ہے، بہت سخت قسم کا مقابلہ ہے، خیبر کے 7 قلعوں میں سے 6 فتح ہو گئے، ایک باقی ہے، قموس نامی قلعہ جس کے اندر مرہب بہت بڑا اسلام کا دشمن رہتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کل میں اسلام کا جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائے لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل یہ اسلام کا جھنڈا اس بندے کو عطا کروں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم ساری رات گزر گئی، دعاؤں کے اندر اللہ یہ خوش قسمتی کس کے حق میں آئے گی؟ اللہ کے نبی فرما چکے ہیں کہ جو بندہ ایسے بندے کو جھنڈا ملے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ساری رات خوشی میں، دعاؤں میں، تمنا میں گزر گئی، لیکن جب صبح ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئین علی رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں میرا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ فرمایا حضور ان کی آنکھوں میں تھوڑی تکلیف ہے۔ بلایا گیا، لعاب لگایا، اسلام کا جھنڈا دیا، اے علی جاؤ خیبر کے میدان میں سب سے پہلے جا کے دعوت دینا، بچے قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، ضعیف بزرگوں پر بھی تلوار نہ اٹھانا، سب سے پہلے جا کے ان کو دعوت دینا، دعوت مان لیں تو فابیہا، نہ مانے تو ان کے اوپر تلوار چلا دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ جب خیبر کے قلعے میں جاتے ہیں، وہ سرکش تلواریں لہرا رہا ہے جس کا نام مرب ہے، اور نعرے لگا رہا ہے کہ قد علمت خیبر انی مرحبا، عرب والوں مجھے خیبر والوں جانتے ہو کہ مجھے مرحب کہتے ہیں، میں بڑا پہلوان ہوں، بڑا جرت والا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی پڑھتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، اے مرحب میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے۔ حیدر قرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگل کا ہیبت ناک شیر۔ میں توپوں کا بدلہ بڑے بڑے پیمانوں کے اندر دیتا ہوں۔ جب آمنے سامنے آیا مرحب، یہودی جب سامنے آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی تلوار اور ضرب کے اندر گردن تن سے جدا کر دی، 1 منٹ میں ختم کر دی۔ حدیث کا استدلال کیا ہے؟ لوگوں علی المرتضیٰ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب رہتی ہے کچھ جگہوں سے نفرت کرنے کی، اب کوئی بندہ اپنا سینہ کالا کرے حضرت علی المرتضیٰ سے دشمنی رکھ کے، اس حدیث پاک کے سن لینے کے بعد کیا بچتا ہے پیچھے؟ اب جس نے ان سے نفرت کرنی ہے تو پکی کر رہا ہے وہ اپنی جہنم۔ محبوب خدا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ محبت کرے، اللہ کا رسول کرے، اللہ کے نبی کا یہ عظیم داماد اور شہزادہ اللہ کے نبی کی بات پر اعتماد بھی بڑا کرتا تھا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے حضرت حاطب بن ابی بلتہ، یہ ہجرت کر کے جب آئے تو ان کے بیوی بچے سارے بیچارے پیچھے رہ گئے۔ یہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا کہ خط لکھتا ہوں شاید مکہ والے میرا یہ احسان دے کہ شاید بیوی بچوں پر زیادتی کرنا ظالم چھوڑ دیں، میں اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی احسان دیتا ہوں۔ تو آپ نے خط لکھا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ والوں تیاری کر لو، محمد عربی لشکر لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب اللہ نے وحی کر دی، اللہ نے فوراً حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، اے پیارا علی جلدی جا، مدینہ سے جلدی گھوڑے بھگا، اور روزہ خاخ آتا ہے جگہ، اس کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کے آ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 1-2 صحابہ ساتھ بلائے، گھوڑے بھگائے، عین اسی جگہ پر عورت کو پایا جہاں اللہ کے نبی نے اس جگہ کا نام روزہ خاخ بتایا تھا۔ عورت کو گرفتار کیا، فرمایا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ نکال۔ اس نے آئیں بائیں شائیں کیا، آپ نے فرمایا نکال۔ اس نے حدیں یہ وہ ساری اس نے بہانے بنے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو خط نہیں دیتی، مجھے میرے نبی کی بات پر اعتماد ہے کہ اس زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے تو حق کے علاوہ کچھ نکلتی نہیں۔
اگر خط نہیں دیتی تیرے کپڑے اتار کر میں تیری تلاشی کروں گا۔ اس عورت نے دوپٹے سے نیچے مینڈیوں میں اس طرح ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے وہ خط رکھ دیا سامنے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا میرا علی یاد رکھنا، ایک دور آئے گا میری امت کے اندر خارجی نکلیں گے، جس طرح آج بھی لوگ نکل رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ بہرحال علی یاد رکھنا خارجی نکلیں گے، ان بدبختوں کی شکلیں کالی سیاہ ہوں گی، سیاہ فام لوگ ہوں گے، اور ان میں سے ایک بندہ نکلے گا، اس کا بازو تو ہوگا، کلائی کی ہڈی نہیں ہوگی، ایسے جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا ہے اسی طرح وہ گوشت سامنے اکٹھا ہوگا، کلائی پوری نہیں ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 صفر 38 ہجری کے اندر کوفہ سے 12,000 خارجی حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے۔ عراق کا علاقہ ہے مقام نہروان، یہ اسلام کی تاریخ میں جنگ کا نام ہے، جنگ نہروان۔ عراق کے اس میدان میں جنگ لگی تھی، 12,000 خارجی حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ کون تھے؟ یہ تسبیح پڑھنے والے تھے، یہ زاہد اور عابد تھے، کلمہ بھی پڑھنے والے تھے یہ بدبخت۔ 12,000 لوگوں نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے کوفہ سے عراق میں آئے تھے۔ جب یہ آئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے چن چن کے سب کو مارا، ان میں سے صرف 9 بدبخت خارجی بچ گئے تھے۔ جب ان کی لاشوں کے انبار اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی نے مجھے ایک بات کہی تھی، ان خارجیوں میں ایک سیاہ فام ہوگا، اس کا بازو تو ہوگا لیکن اس میں ہڈی نہیں ہوگی کلائی کی، وہ تلاش کرو۔ ایک بار تلاش کیا، 2 بار، 3 بار تلاش کیا، وہ نہیں ملا۔ بالآخر خود اٹھے اور اٹھ کر آپ نے جب لاشوں کو الٹ پلٹ کیا، دیکھا تو وہی نشانیوں کا متحمل بندہ نیچے پڑا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ قد صدق اللہ و رسول، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا احترام حد درجے کا کرتے تھے۔ حدیبیہ کا احکام لکھا جا رہا تھا، جس طرح پچھلے جمعے میں بتایا کہ کافروں کا خطیب تھا سہل بن عمرو، وہ احکام لکھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی طرف سے یہ خط لکھا گیا تھا، لوگوں یہ جو عہد نامہ لکھا جا رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس کافروں کے کاتب اور رائٹر خطیب نے کہا جب ہم آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، آپ نے تحریر میں رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ لہٰذا لفظ رسول کاٹو، پھر اس کے اوپر دستخط ہوں گے، وگرنہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا پیارا علی ہوئی، مٹا دو اس کو۔ فرمایا کہ نام مصطفیٰ کو مٹانے کی میری جرات نہیں ہوتی، میں نہیں مٹاتا آپ کا نام۔ فرمایا بتاؤ وہ نام کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے وہ قلم مبارک لیے لفظ رسول کو کاٹا، آپ نے خود کاٹا۔ انتہا درجے سے آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی بات کا یقین کرنے والے، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، 9 صفر 38 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ جنگ لڑی، جنگ نہروان، عراق کے اندر 12,000 خارجیوں کو قتل کیا۔ یہ جو 9 بدماش بچ گئے تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ اسلام کے 3 ہیرو ختم کر دو، اسلام ختم ہو جائے گا۔ کوفہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، شام کے اندر حضرت امیر معاویہ ہیں، مصر کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ